Dear students, Assalamu alaikum. In this section, we are going to create an inventory item. An inventory item is basically those goods which you purchase when an intend to use within your own company for manufacturing another product, or which you intend to sell eventually to your customers. Inventory item وہ آئٹم ہے جو آپ کسی سپلائر سے اس نیت سے لیتے ہیں کہ اس سے آپ استعمال کر کے اپنے پاس کوئی چیز مینوفیکچر کریں گے، یا وہ آئٹم چونکہ تو آپ اپنے کسٹمر کو بیچ دیں گے. جب بھی یہ انوینٹری آئٹم آپ کے پاس آئے گی تو دس از گوئنگ ٹو بی پارٹ آف یور ایسٹس. اس کی ایک بائنگ پرائس ہوگی اور اس کی ایک سیلنگ پرائس ہوگی. جب یہ آئے گی تو انوینٹری میں جائے گی، اور جب یہ سیل کر دی جائے گی یا استعمال ہو جائے گی تو اس کا ایک ایکسپنس ہوگا جو ہم اکاؤنٹنگ میں نوٹ کریں گے. اور جو ڈفرینس ہے اس کی بائنگ اینڈ سیلنگ کی، وہ ایک مارجن ہے جو آپ کا پروفٹ ہے. وہ کیسے آتا ہے یہ ہم آنے والے لیکچرز میں دیکھیں گے، لیکن آپ لوگ گوگل کریں اور سرچ کریں اور دیکھیں کہ پروفٹ کس طرح سے کریٹ ہوتے ہیں. فار آر پارٹ ان دس سیکشن وی آر گوئنگ ٹو کریٹ این انوینٹری آئٹم ان کوئک بکس اینڈ سی واٹ اینڈ ہاؤ اٹ افیکٹس دا کوئک بکس. لیٹس گو اوور ٹو آر کوئک بکس. کوئک بکس میں ہوم پیج کے اوپر ڈراپ ڈاؤن مینیو ہے لسٹ کا. جب آپ لسٹ پہ کلک کریں گے تو اس ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں یو ہیو ٹو سلیکٹ آئٹم لسٹ. جیسے ہی آپ نے آئٹم لسٹ کیا، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائپ آف آئٹمس ہمارے پاس کس ٹائپ کے ہیں، جس میں انوینٹری پارٹ ہے اور جس میں سروس ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارے جو آئٹمز ہیں ان کی بہت ساری ٹائپس ہیں، لیکن وہ آئٹمس جو ہم اپنے کسٹمرز کو سیل کرتے ہیں وہ بیسکلی دو ہیں، ایک سروس اور دوسرا پروڈکٹ یا گڈس. ان کو ہم انوینٹری آئٹم یا سروس آئٹم کہتے ہیں. In this lecture, we are going to deal with inventory item only. Subsequently, in later lectures, we are going to create service items. But for this lecture, we are going to add another inventory part to our list. اس لسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ at the bottom of the page ڈراپ ڈاؤن موجود ہے جس کا نام ہے آئٹمس. کلک کریں اینڈ چوز نیو. آپ کے پاس یہ اسکرین سامنے آ جائے گی، اور ہم نے کیونکہ انوینٹری آئٹم کریٹ کرنا ہے تو آپ نے یہاں چوز کرنا ہے انوینٹری پارٹ. اس انوینٹری پارٹ کا آپ نے ایک نام دینا ہے، اور وہ نام ریلیونٹ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ایز اینڈ وین ریکوائرڈ یو کین سرچ فار اٹ، سلیکٹ اٹ اینڈ یوز اٹ. کیونکہ یہ ہارڈ ویئر کی دکان ہے اس لیے ہم یہاں جو آئٹم دے رہے ہیں ڈور ہینڈل. اب یہ نام ہماری کمپنی کا نام ہے اس آئٹم کے لیے، لیکن ہم جس وینڈر سے یہ چیز خرید رہے ہیں اس کے پاس بھی اس ٹائپ آف پروڈکٹ کا ایک نمبر یا نام ہوگا. اور ہمیں چاہیے ہمیشہ کہ ہم اپنے وینڈر یا سپلائر کا بھی مینوفیکچرنگ کوڈ یا آئٹم کوڈ ضرور فیڈ کریں ریفرنس کے لیے، کیونکہ جب بھی ہم نے اپنے وینڈر کو آرڈر دینا ہے ہم نے اس وینڈر کا ریفرنس نمبر استعمال کرنا ہے یا آئٹم کوڈ استعمال کرنا ہے. یہ وہ ماڈل نمبر ہے جو ہمارا سپلائر اپنے اس آئٹم کو دیتا ہے. نیکسٹ، جب بھی یہ سیل ہوگا اس کی جو ایکسپنس ہے وہ کاسٹ آف گڈ سولڈ میں جائے گی. اس کی کاسٹ ہم لکھیں گے کہ اس ریٹ پہ یہ چیز ہمیں ملتی ہے. یہ چیز ہمیں 1000 روپے میں ملتی ہے، اور اس کی سیلنگ پرائس ہے
1500 روپے. اب سسٹم ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب ہم یہ چیز سیل کریں گے تو ہم کس اکاؤنٹ میں اس کو ریکارڈ کریں گے. کیونکہ یہ مٹیریل ہے اس لیے اگر آپ اسے کلک کریں تو آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں مٹیریل انکم یہاں دیا گیا ہے اور ہم اس کو مٹیریل انکم میں رجسٹر کیا کریں گے, ریکارڈ کیا کریں گے whenever this is available to us. اینڈ آف دا پیج آپ کو جو انفارمیشن دی گئی ہے ذرا اس پہ غور کیجیے. یہاں لکھا ہوا ہے دس از گوئنگ ٹو بی این ایسٹ اکاؤنٹ اور انوینٹری ایسٹ میں جایا کرے گی, کیونکہ جب بھی ہم یہ چیز خریدیں گے اس کی ایک ویلیو ہے اور یہ ہمارا ایسٹ ہے, اس لیے یہ ہمیشہ ایسٹ انکم میں جائے گی اور وہیں پہ پارک ہوا کرے گی. اس وقت ہم نے یہ چیز نہیں خریدی ہوئی کیونکہ ہم پہلی دفعہ سے رجسٹر کر رہے ہیں. کیونکہ ہم نے یہ خریدا نہیں ہے تو یہاں اس میں آن ہینڈ 0 اور ٹوٹل ویلیو 0 نظر آ رہی ہے. اس پہ ہم نے ابھی کوئی منیمم یا میکسیمم ری آرڈر پوائنٹ سیٹ نہیں کیا ہوا. یہ بھی ہم سبسیکوینٹلی سیٹ کریں گے ایز اینڈ وین ریکوائرڈ, اور جب ہمارے پاس اس کی سیلنگ کی فیڈ بیک آنا شروع ہو جائے گی کہ یہ کتنے مقدار میں سیل ہوتی ہے. پریفرڈ وینڈر بھی ہم دے سکتے ہیں لیکن اس وقت ہم نہیں دے رہے, لیکن عام طور پہ آپ پریفرڈ وینڈر وہی دیں گے جس کا مینوفیکچرنگ پارٹ نمبر آپ نے اوپر دیا ہو. یہ وینڈر ٹو وینڈر, سپلائر ٹو سپلائر پارٹ نمبر چینج ہو سکتا ہے, لیکن ہم نے اپنے پریفرڈ وینڈر کا ہی پارٹ نمبر دینا ہے. Once you have filled all this information, this means that you are ready to accept this inventory part in your inventory. اب ہمارے پاس ایک نیا انوینٹری پارٹ آ گیا ہے جس کا نام ہے ڈور ہینڈل. اب ڈور ہینڈل جو ہے ہم خرید بھی سکتے ہیں اور سیل بھی کر سکتے ہیں. خریدیں گے ہم کس سے؟ ہمیشہ ہم سپلائر یا وینڈر سے خریدیں گے, اور سیل کسے کریں گے؟ سیل ہمیشہ ہم اپنے کسٹمرز کو کریں گے. سیل کرنے کے بھی ہمارے پاس ایک سے زیادہ طریقے ہیں. ہم صرف اور صرف اس کو سیل کر دیں ایز این آئٹم, یہ ہمارے پاس انوینٹری میں پڑا ہوا ہے اور ہم اسے اٹھا کے اپنے وینڈر کو بیچ دیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے ایک کنسٹرکشن کا پروجیکٹ لیا ہوا ہے, اس میں ہم اس کو استعمال کر لیں. ان بوتھ کیسز وی آر گوئنگ ٹو گیٹ اور ارن انکم فرام آور کسٹمرز. پہلے کیس میں اسے ہم ایز اے گڈس, ایز اے پروڈکٹ اپنے کسٹمر کو دے رہے ہیں, اور دوسرے کیس میں ایز اے سروس اپنے کسٹمر کو دے رہے ہیں. لیکن ہماری پروڈکٹ یہ ایک موجود ہے, ایک انوینٹری آئٹم ہے وچ از بیسکلی اویلیبل ان آر ویئر ہاؤس. وہاں یہ موجود ہے, اس کی قیمت ہے, ہم نے اس کی قیمت بھی نوٹ کر لی ہے اور اس کی سیلنگ پرائس بھی نوٹ کر لی ہے. That does not mean that you cannot change the selling price as and when required. اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ سیلنگ پرائس ہم بڑھا یا گھٹا نہیں سکتے ایٹ دا پوائنٹ آف سیل, لیکن ہم یہ ضرور کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ریفرنس سیلنگ پرائس ہم نے پہلے ہی سیٹ کر دی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہم وینڈر سے کیسے خرید سکتے ہیں. طریقہ کار وینڈر سے خریدنے کا ہے کہ ہم اس کا ایک بل بنائیں اور ہم آئٹم وہ چوز کریں گے جو ابھی ہم نے اپنے پاس رجسٹر کیا ہے. ناؤ وی ہیو دیٹ آئٹم لسٹڈ آن آر بل. کوانٹٹی ہم ڈال دیتے ہیں. ہم نے اس سے 1000 ڈور ہینڈل خرید لیے ہیں, اس کی اماؤنٹ بن گئی ہے, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو سیو اینڈ کلوز دس. جیسے ہی ہم نے یہ بنایا, یہ انفارمیشن ہمارے پاس سیو ہو گئی ہے. اس کو چیک کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم وینڈر کے پاس جائیں اور چیک کریں کہ ہم نے یہ بل بنایا ہے یا نہیں. آپ کلک کریں گے, یہ وہی بل ہے جو ابھی ہم نے بنایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اس ڈور ہینڈل کے 1000 پیس انوینٹری میں آ گئے ہیں, اینڈ فار دیٹ وی ہیو ٹو پے 1 ملین روپیز ٹو دا سپلائر اور وینڈر. اب ہمارے ریکارڈ میں 2 چیزیں آ گئی ہیں. ایک ہمارے ریکارڈ میں آ گیا ہے تعداد اس انوینٹری آئٹم کی جو ہم نے خریدی ہے, اور دوسرا ہمارے ریکارڈ پہ آ گیا ہے وہ اماؤنٹ جو ہم نے
اس کے عوض اپنے سپلائر اور وینڈر کو دینی ہے. سو ناؤ یو نو ہاؤ ٹو ایڈ این انوینٹری آئٹم in the list and how to add inventory into your inventory items. مطلب یہ ہوا کہ ہم نے پہلے ایک آئٹم بنایا اور اس کے بعد اس کی خریدنے سے اس کی تعداد اپنی انوینٹری میں انکریز کی ہے. In next lecture we are going to see how to create a service item.